الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. موت کا تذکرہ کیا ہے. یہودیوں کے اوپر سے تذکرہ آ رہا تھا ایک دو آیت میں، پھر موت تو سب کو آنی ہے، صرف یہودیوں کو تو نہیں ہے. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء. یہودی لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، صرف ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے پوترا ہیں، ہمارا نانا نبی، ہمارا ماموں نبی، ہمارا خالو نبی، تو اللہ والے ہم ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء. آپ ان سے پوچھئے یہودیوں سے جو یہودی ہیں کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ صرف تم ہی اللہ والے ہو، اللہ صرف تم ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے. انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تمہارا خیال یہ ہے کہ صرف تم ہی اللہ والے ہو اور کسی سے اللہ محبت نہیں کرتا، صرف تم ہی لوگوں سے کرتا ہے، تو موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کے لیے دعا کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس چیلنج کو سن کے اگر کوئی یہودی ہاتھ اٹھا دیتا کہ اللہ موت دے تو دھڑام سے اسی وقت سب مر جاتے، لیکن کسی نے نہیں تمنا کیا. ارے جانتے ہیں نا کہ ہم کتنا بڑے غدار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، تو کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ تو اسی لیے کہا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو اللہ سے کہ ہم کو موت دے دے. بھائی اللہ تمہیں سے محبت کرتا ہے، تمہیں کو چاہتا ہے، اور کسی کو نہیں چاہتا اور کسی سے محبت نہیں کرتا ہے، تو تمہارے لیے بھائی وہاں آشائش، آرام، جنت سب انتظام میں ہوگا، تو دعا کرو. نہیں کیا کسی نے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، کتنا بڑا غداری کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا ہے. ان کو پتہ ہے
واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، آپ ان سے کہیے، ساری دنیا والوں سے بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، قل ان الموت الذي تفرون منه، آپ اعلان کر کے کہیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنه ملاقيكم، وہ تم کو آگے پکڑے گی، کتنا بھی بھاگو، کہیں بھی بھاگو، وہ موت تم کو پکڑ ہی لے گی۔ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تم کو بتایا جائے گا، اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، جتنا بدمعاشی کیا ہے، گڑبڑ کیا ہے، وہ سارا سب کچھ دکھلایا جائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی، کل ہماری باری ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اتنا دنیا نے ترقی کیا لیکن موت سے بچنے کا کوئی دوا نہیں بنا پائے۔ موت کیوں آتی ہے؟ ایک سوال ہے چھوٹا سا، موت کیوں آتی ہے؟ سائنس والوں نے 2000 جواب دیے، کتنا؟ 2000۔ اتنا ایک سوال کے اتنا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جواب ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال ہے موت کیوں آتی ہے، سائنٹسٹ سے لوگوں نے پوچھا موت کیوں آتی ہے، تو جواب کتنا دینا چاہیے تھا؟ ایک ہی دینا تھا کچھ، 2000 جواب لکھا ہے۔ کتنا لکھا ہے؟ 2000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اتنا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے طے کیا ہے کہ ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ چکھنا بولے تو 70 سال تک چکھتے ہی نہیں رہتا ہے۔ سالن میں نمک کم ہے کہ زیادہ، ہم چکھتے ہیں تو کتنا دیر لگتا ہے؟ 6 سال 12 مہینہ، کتنا؟ 1 سیکنڈ کا کام ہے وہ، 1 سیکنڈ کا کام ہے بس۔ یوں سالن نکال کے اس کا شوربہ ایک قطرہ ہاتھ میں ڈبا ہے، چاپ لیا، چکھ لیا، ہو گیا، نمک ہے کہ نہیں ہے بس۔ ایسے ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جسم سے روح نکلنے تک وہ موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا ہر ایک کو، ہر جاندار کو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، شیر ہو، گائے بیل ہو، آدمی ہو، انسان ہو، بندر ہو، کچھ بھی ہو، جاندار ہے، موت کا ذائقہ ایک دن چکھنا ہے۔ اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو چکھنا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جو ذائقہ ہے میٹھا ہے، برے لوگوں کے لیے کڑوا ہے۔ آپ کے گھر میں ابو جان کا انتقال ہو جائے تو آپ روتے ہیں، ماں روتی ہے، آپ رو رہے ہیں، بہن رو رہی ہے، سب روتے ہیں، کئی روتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ رہ کے انسیت حاصل کر لیتا ہے، وہ جدا ہو گیا، آج کے بعد نہیں دکھے گا، اس لیے رونا آتا ہے۔ رونے کی اجازت ہے بغیر آواز نکالے ہوئے، منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، یہاں تک رونے کی اجازت ہے، وہ بھی 1-2 دن بس۔ شریعت میں منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے باہر، اتنا رونے کی اجازت ہے 1-2 دن تک۔ موت کی چیخاں چیخ چیخ کے رونا، سر کے بالاں گھسیٹنا، کپڑے پھاڑنا، ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے کبھی بھی۔ ابھی مرا تو ابھی فی الحال فوراً ایسے چیخنا چلانا رونا حرام ہے شریعت میں، اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے کام پر آپ راضی نہیں، اس لیے موت کی چیخاں چیخ رہے ہیں۔ وہ مر گیا اس لیے رو رہے ہو، ارے اللہ کے بندو تم بھی ایک دن مرو گے، تب کیسے کرو گے؟ باپ مر گیا اس لیے رو رہے ہو چلا چلا کے، ایک دن تو بھی مر جائے گا تو رونا کیوں؟ اور کچھ دنوں کے بعد صبر کرے گا، لیکن اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جس وقت مرا ہے اسی وقت صبر کا دامن تھامنا ہے، تب جا کے ثواب ملے گا۔ سارا کپڑا پھاڑ دیا، ہاتھ توڑ لیے، پٹک پٹک کے سر پھوڑ لیے، چیخ چیخ کے چلا چلا کے رو رو کے،
4-5 दिन के बाद खामोश हो गए, सब्र कर रहे हैं। आज क्यों सब्र कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या हुआ है आज सब्र कर रहा है? 5 दिन के बाद जिस वक्त मरा उस वक्त सब्र करना है। तो ये सब हम लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ करके रखा हुआ है। तो मरने पर फरमा रहे हैं कि तुम्हारा बाप मरा इसलिए चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, एक दिन तू भी खुद मरेगा, तो क्या करेगा उस दिन? इसलिए चीखने चिल्लाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना ये बंदे की जिम्मेदारी है। अल्लाह के कामों पर राज़ी रहना ये बंदे की जिम्मेदारी है, उस पर सवाब देना ये अल्लाह का जिम्मा है। तो अल्लाह के काम को अनपसंद नहीं करना है। इसलिए ज़रा ख्याल रखें, हम अल्लाह के कामों से खुश हैं या नाराज़। आप उतना, जैसे आपकी जो कैफियत है वैसे ही समझो। जैसे बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, कीचड़ ही कीचड़, आप नाराज़ हैं, क्या अल्लाह बारिश बरसाता है, सब बरसाता है, रोकता नहीं है, आप नाराज़ हैं, आपसे भी अल्लाह नाराज़ है। आप अल्लाह के साथ कैसा गुमान करते हैं वैसे ही आपके साथ भी है। इसलिए अल्लाह के हर अमल को पसंद करना है। मेरा रब कभी भी गलत काम नहीं करता, जो भी करता है 100% फ़ायदे के लिए करता है, हिकमत के तहत करता है, बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करता है। हमको समझ में नहीं आता, उतना दिमाग ही नहीं है, तो समझ में कैसे आ जाएगा। बहरहाल मौत के लिए बता रहा हूँ कि जिस मौत से हम भागते हैं, बचना चाहते हैं, बच नहीं सकते। बहुत लोगों ने कोशिश भी किया लेकिन बच नहीं पाए। तफसीर इब्न कसीर में एक वाक़या लिखा है कि एक आदमी था, तो बेटी पैदा हुई, गुलामी करता था एक आदमी घर में, तो उसको गुस्सा आ गया। जिसके बच्चा बेटी पैदा हो तो गुस्सा आया, बेटी को छुरी से मारा पेट में, और छुरी इधर से उधर निकल गया और डर के मारे भाग गया, डर के मारे भाग गया। तो उस गुलाम का आदमी तो भाग गया, असल ये बच्ची पैदा हुई, छुरी मार दिया था पेट में, इधर से उधर निकाल दिया। ये गुलाम छुरी निकाला, उसकी खिदमत किया, सेवा किया, इलाज कराया। अब बहुत परेशान था कि यार बाप ऐसे मार रहा है तो दूसरा क्यों इसको पसंद करेगा, दूसरा कौन इसका इंतज़ाम करेगा। ये हमारे मालिक का, आका का औलाद है, बेटी है, तो मैं नौकर हूँ खुद, इसलिए हिफाजत कर दे रहा हूँ। तो इलाज वगैरह मतलब जो भी था उस वक्त के हिसाब से लगाया। आज से 800 साल पहले की बात है। तो उसी सोच में बैठा हुआ था, खून वगैरह सब बंद किया, पैदा हुई है बच्ची, उसी को मार के भागा है। तो एक आदमी उसके पास आया, एक आदमी उसके पास आया, कहा क्या बात है भाई, परेशान क्यों है? कहा यार देखो, ये मेरे आका का, मेरा मालिक का घर में बेटी पैदा हुआ, तो उसको इतना अनपसंद हुआ, इतना नाराज़ हुआ, वो कम बखत पैदा हुई है बच्ची और छुरी मार दिया पेट में, इधर से उधर फ्रोजन पड़ गया। ऐसे मिजाज के आज भी आदमी बहुत सारे हैं। बेटी पैदा हो तो शक्ल काला हो जाता है, मुंह छिपाए फिरते हैं, कुछ तो औरत जोरों से लड़ाई शुरू कर देते हैं, बीवी से लड़ने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह के बंदे, जो तूने डाला वही निकला है। अब तुम्हारी मर्जी, तू क्या अंदर डाला था, बेटी डाला था कि बेटा डाला था, वही निकला है। वो तो खेत है, खेती में तू धान डालेगा तो धान निकलेगा, गेहूं डाला तो गेहूं निकलेगा। तू क्या डाला कि तू देख। औरत में गलती नहीं है, औरत के इख्तियार में भी नहीं है, औरत की मर्जी से भी नहीं हुआ है। तो उससे लड़ाई करना ये बेवकूफ़, अकल के दुश्मन, नासमझ लोगों की हरकतें हैं। तो बहरहाल वो जो आदमी आया था, नहीं, उससे पूछा था उस गुलाम से कि क्यों परेशान है, क्या हुआ। तो उसको सारा हाल बताया। कहा याद रख, याद रख, ये लड़की एक, ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको ऊपर बुज्जू में, मकड़ी के वजह से मरेगी और बहुत जानी होगी, जबरदस्त जानियां, और खूबसूरत भी बला की होगी। इतना खूबसूरत कोई नहीं रहेगा इसके आसपास में, इतना खूबसूरत रहेगी, अब जिना करेगी बहुत खबीस।
اور مکڑی کے جالے، مکڑی ہوتا ہے نا مکڑی، اس کی وجہ سے مرے گی، بس اتنا بولا اور چلا گیا۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ یار اس کو چھری مار کو ہے، ابھی پیدا ہوئی ہے، اور یہ سب کیا کی باتیں بتا رہا ہے، یہ ابھی جیتی کہ نہیں کی، پر زمانے کی بات بتا رہا ہے۔ بہرحال اس کو بڑا عجیب سا لگا۔ اس غلام نے اس بچے کی خدمت کیا، اچھا کیا، ٹھیک ٹھاک، بڑی ہوئی، تندرست ہو گئی، بچ گئی، ایک دم زبردست، خوبصورت اور غلط کام میں ایک نمبر۔ یہ آدمی ڈر کے مارے، زنا کے ڈر سے کہ یار یہاں زنا ہوگا تو عذاب آئے گا، دیندار تھا، غلام تھا لیکن دیندار تھا، اللہ کا ڈر خوف سب تھا، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ ہم نہیں رہیں گے یہاں ایسے جگہ میں۔ گناہ ہونے سے عذاب آتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور پکڑا لیتے بھی نہیں۔ جہاں پہ سود کا لین دین زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ پاگل پن کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، دیوانوں کی۔ سود لے رہا ہے، سب کھا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، ایک دم ملوث ہو گئی پوری قوم، تو وہاں پہ دیوانے بچے، دیوانی بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ سمجھتے بھی نہیں اور سوچتے بھی نہیں ذرا بھی۔ یہ دیوانے جو مینٹل پیدا ہو رہے ہیں، وجہ ہے اس کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کوئی کتھا کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ جہاں پہ سود کا لین دین زیادہ ہو جائے گا وہاں پہ پاگل پن کی بیماری بڑھ جائے گی، اچھے خاصے لوگ پاگل ہو جائیں گے، دیوانے بچے پیدا ہوں گے۔ اس لیے ذرا بچ کے رہیں، مرنے کے بعد جو سزا ہوگی تو ہوگی، یہاں سے شروع ہو جا رہا ہے۔ پاگلوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے ایسے گناہوں سے بچ کے رہیں۔ بہرحال وہ آدمی غلام ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد 10 سال 15 سال ایسا سمجھو، واپس آیا، وہاں پہ ایک بوڑھی تھی، جان پہچان تھا اس سے پہلے ہی سے، مطلب بوڑھی ماں، امی، نانی کہہ کے بات کرتا تھا۔ تو دیکھا کہ ہم غلام سے آزاد ہو گیا، کوئی نہیں مجھے پکڑنے والا، میرے اوپر عادت دینے والا، مجھے حکومت کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم فری ہو گئے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتا، اس کا مالک شادی کرا دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ایسے رہتا ہے۔ تو فری ہیں، آزاد ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو بوڑھی ماں کہہ رہی، بوڑھی ماں مجھے شادی کرا دے، میں فری ہو گیا بالکل۔ کیا شادی کرے گا؟ تو ہاں، لڑکی کیسے چاہیے؟ تو بھائی ایک نمبر کی ہونا چاہیے، ایک دم 1 پیس، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی نہ ہو، ایسی لڑکی ہونا تھا۔ ہاں کہا ٹھیک ہے، ہم پتہ کر کے 1-2 دن میں بتا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی پتہ کرنے چلی اسی لڑکی سے، وہ لڑکی تھی نا جس کو باپ نے مارا تھا چھری پیدا ہوتے ہی، وہ لڑکی جوان ہو چکی تھی، اس سے بات چیت کیا، اس کو تیار کیا اور شادی کرا دیا۔ اس کو پتہ نہیں کہ وہی لڑکی ہے، اس غلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ وہی والی لڑکی ہے جس کو ہم نے بچایا ہے۔ بہرحال شادی ہو گئے، یہ لے کے چلا گیا جہاں جا کے تھا، بس کے آباد ہو کے گھر بنایا تھا وہاں چلا گیا اور مالدار آدمی ہو گیا۔ یہ غلام کما کے محنت کر کے مالدار کروڑ پتی بن گیا۔ تو ایک دن میاں بیوی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے اس غلام نے ایک واقعہ سنایا، یہی والا واقعہ کہ میں ایک آدمی کا پہلے غلام تھا، اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا باپ دیوانہ مینٹل تھا، کیسا تھا کہ پیدا ہوتے ہی چھری مار دیا پیٹ میں۔ بچی کیوں پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا مزاج ہم لوگوں کا بھی ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایسا مزاج ہم میں سے ہر ایک کا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو بخار چڑھ جاتا ہے، شکل صورت بدل دیتے ہیں، کالا ہو جاتا ہے منہ ایک دم کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گیا۔ ایسا مزاج ہم لوگوں کا بھی ہے، تو مزاج ذرا چینج کریں۔ آپ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، بیٹی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ہاں اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سنا رہا ہے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے کہ اس کا باپ مینٹل تھا، دیوانہ، چھری مار دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، چھری مار کے ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، ماریں گے، دوڑائیں گے، قاضی کے پاس لے جائیں گے تو قاضی مجھے قتل کر دے گا۔ تو میں اس بچی کی پرورش کیا، چھری نکالا، دوا علاج کیا، ملہم کیا، جڑی بوٹی لا کے لگایا، اچھا کیا۔ پھر وہ بچی 1-2 سال کی ہو گئی، اچھی ہو گئی،
تو مجھے اس وقت ایک آدمی آ کے بولا تھا کہ یہ بچی جب جوان ہوگی تو 1 پیس ایک دم سپر سب سے زیادہ خوبصورت رہے گی اور یہ زنا بہت کرے گی اور اس کی موت آخر میں ایک مکڑی سے ہوگی، مکڑی جو دیوار میں لپٹ گیا تھا نا بچی اس سے۔ تو بیوی کہہ رہی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ تو ہی ہے؟ ارے باپ رے باپ، یا اللہ، وہ لڑکی تو ہے؟ کہا ہاں۔ تو زنا کی ہے؟ کیا بہت کیا ہوں، اللہ معاف کرے، میں نے زنا بہت کر دیا۔ کہا اور خوبصورت تم کو پتہ ہی ہے، تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک مکڑی سے تمہاری موت آئے گی، کیا جانے دے، نہیں ہوگا کچھ۔ کہا گھبرا مت، انتظام میں کرتا ہوں۔ کروڑوں کی آستی تھا اس کے پاس، کمایا، محنت کیا، دبا کے شیشے کا مکان بنایا۔ کیسا مکان بنایا؟ شیشے کا، دیوار بھی شیشے کا بنایا، نیچے فرش بھی شیشے کا، موٹا شیشہ آتا تھا ویسا، شیشہ تانبا پگھلا کے دیوار اٹھایا، شیشے کا سلاب ڈالا۔ مکھی بیٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا، پھسل کے نیچے گر جائے گا، تو مکڑی کہاں سے آئیں گے؟ ایسا اس نے مکان بنوایا اور اس مکان میں دونوں رہتے تھے۔ اور یہ جو غلام تھا بہادر آدمی بھی تھا، شکار بھی کرتا تھا، جنگ میں بھی جاتا تھا، تو گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا، گھوڑا، اور اتنا شوقین تھا گھوڑے میں سواری کرنے کا کہ جہاں وہ سوتا تھا وہیں گھوڑا رکھتا تھا، اور بہادر آدمی بھی تھا۔ تو جہاں سویا ہوا تھا گھوڑا ادھر ہی باندھ دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھوڑا چھینکا، ایک بار زور سے چھینکا تو اندر سے مکڑی نکلا، شیشے کے مکان میں پیک ہے ایک دم، اندر مکھی بھی نہیں جا سکتا، ایسا پیک کر کے اس نے گھر بنایا تھا۔ گھوڑا چھینکا تو کیا نکلا اندر سے؟ ناک میں سے مکڑی نکلا۔ مکڑی نکلا تو عورت بولتی ہے یہی مکڑی ہے کہ اسی سے موت آئی ہے ہماری؟ تو بولا تھا نا کہ مکڑی سے تمہاری موت آئے گی؟ تو ہاں یہی لگ رہا ہے۔ مجھے کیا موت کی گھاٹ اتارے گا کم بخت، اٹھی جلدی سے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، پاؤں سے مسل دیا پاؤں کو، مکڑی مر گئی، اس کا جو پانی نکلا نہیں زہر پاؤں میں یہاں لگا، عورت اسی جگہ دھام سے مر گئی۔ اس آدمی نے جو اس کو بتایا تھا 3 چیزیں کہ یہ بچی بہت خوبصورت ہوگی، واقعی میں تھی، زنا بہت کرے گی، اس نے کیا تھا، آخری میں اس کی جو موت آئے گی مکڑی کی وجہ سے آئے گی۔ آیا نہیں موت مکڑی کی وجہ سے؟ تو حفاظت تو اس نے بہت زبردست کیا تھا کہ مکھی بھی اندر نہیں جا سکتا، موت سے بچنے کے لیے۔ کیوں کیا تھا اس نے؟ موت سے بچنے کے لیے۔ موت آئی نہیں آئی؟ تو موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی انتظام کر لیں، کہیں بھی بھاگ جائیں، پیک کر کے رہیں، موت آئے گی۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے کہ ہم بیمار ہوں گے، بوڑھا ہوں گے، ہاسپٹل میں مریں گے، خط میں پڑ جائیں گے تب مریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا، باپ آئے گا، بیٹا آئے گا، پوترا ہوگا، ایسا جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا سے پہلے پوترا بھی جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہوں، دادا جانا بھی چل رہے ہیں، لکڑی سے پوتا مر گیا۔ ابھی کا واقعہ ہے کہ 4-5 آدمی پکار لوگ سفر کر رہے تھے کار میں، اپنی کار میں کسی کام سے گئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ کار سائڈ میں کھڑا کیا ہائی وے میں، اور پیشاب وغیرہ کر کے سگریٹ پی رہے تھے کہ پھر چلیں گے۔ کھڑا ہے ابھی 5 آدمی ہیں، نوجوان ہیں، ادھر سے لاری آیا اور دیوانہ تھا کہ پی کے تھا کہ کیسا تھا، 5 کے ایک ہی بار میں ختم۔ تو بوڑھا ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، ہاسپٹل میں بھرتی ہوں گے تب موت آئے گا، یہ سوچنا ہماری بیوقوفی ہے۔ ان لوگ بیمار تھے، وہ 5 آدمی جو تھا سفر میں بیمار تھا، ان لوگ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوما میں گیا ہوا تھا، ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، کچھ ہوا تھا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایک دم سب کے سب 5 سفر میں ہیں، کھڑا ہو کے بذات سائڈ میں کار کھڑا کر کے سگریٹ پی رہا تھا، اور لاری آئی ادھر سے موت کی گھاٹ اتار دیا، 5 جن کو پیس دیا گیا۔ تو بیمار ہو جائیں گے، بوڑھا ہو جائیں گے، اس کے بعد مریں گے، یہ سوچنا ہماری غلط فہمی ہے۔
موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے موت کی تیاری کریں۔ ہاں ابھی جوان رہنے مریں گے، یہ سوچنا بھی بیکار ہے۔ کامیابی اسی میں ہے، بھلائی ہماری اسی میں ہے کہ مرنے سے پہلے تیاری کریں، اس اللہ کو منائیں جس کے پاس ہم کو ہر حال میں جانا ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنائیں، کبھی بھی مر جائیں پچھتاوا نہ ہو۔ آتے ہیں دنیا میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روتا ہے اور اس کے ماں باپ لوگ ہنستے ہیں، سگے رشتہ دار ماموں سب ہنستے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ موت ایسی آنی چاہیے کہ ہم ہنستے ہوئے جائیں، لوگ روتے رہیں، لیکن دیکھتے ہم یہ ہے کہ جب مرنے کے لائق ہو جاتا ہے آدمی تو وہ خود رونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے غداری کیا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں، اس کو منائیں، اس کو خوش کریں، ان اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، آپ سوچیں گے مرنے کے بعد ہم نیک عمل کر لیں گے، برا آدمی ہو یا اچھا آدمی ہو، مرنے کے بعد عمل کرنے کا چانس نہیں ہے۔ اگر بالفرض والمحال مان لیتے ہیں کہ آپ کو چانس دے دیا جائے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ تو ایک دم 100% صحیح ہے یہ بات کہ اگر کوئی دیندار تھا، اللہ والا تھا، ایک دم اس کا کھانا پانی بولے تو قرآن پڑھتے رہنا، آواز سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، تلاوت کرنا، سوچنا سمجھنا، ترجمہ کرنا، تفسیر پڑھنا، اس کی عادت تھی۔ مطلب کھایا پیا نہیں، اس کو یاد نہیں کہ کھائے ہیں کہ نہیں، لیکن قرآن پڑھتے رہتا تھا، اس کو قرآن کی تلاوت کی پیچی چڑھی ہوئی تھی، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پڑھتے رہتا تھا، ہر وقت پڑھتے رہتا تھا، اس کو قرآن بولے تو سمجھ میں آتا تھا، باقی دنیا، روپیہ، پیسہ، گھر ایسے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسا پیچی تھا قرآن کے پڑھنے کا کہ اس کو خالی قرآن ہی سمجھ میں آتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا تو پیٹ بھر جاتا تھا، اتنا اس کو پیچی چڑھا ہوا تھا قرآن پڑھنے کی۔ ایسا آدمی مر جائے تو یاد رکھو اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے، اگر قرآن قبر میں مرنے کے بعد پڑھنے کی اجازت مل جائے، پڑھ بھی لے تو ثواب نہیں ملے گا۔ نیک عمل پر ثواب کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس دنیا میں رہ کے کرے گا تو ثواب ملے گا، یہاں سے چل جانے کے بعد کچھ بھی کرو، کتنا بھی کر لو، ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ثواب کمانا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، ثواب کما کے اس کو برباد نہیں کرنا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، ایمان لانا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان کو ہم شرک میں، بدعت میں، کفر میں ملوث ہو کے برباد کر دیں، کام نہیں آئے گا۔ اس لیے نیک عمل کر کے اس کو بچائیں اور نیک عمل بھی کریں۔ آج ساری دنیا کی نظر مدرسے میں، قرآن میں، اسلام میں ہے، مسلمان میں ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، پہلے کیسے تھے کہ ویسے ہی ہیں، بدلنے کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ اپنی حالت چینج کریں، اپنا شکل صورت لباس چینج کریں۔ ساری دنیا اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے، پریشان ہے دنیا کے اعتبار سے، روپیہ پیسہ کے اعتبار سے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں سب جا کے ہیں، سوچ رہا ہے کہ اسلام میں ہی شاید سکون ہوگا، اسلام ہی میں سکون مل سکتا ہے۔ اب ہم لوگ ہیں کہ بدماشی پہ بدماشی، ہماری وجہ سے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے اندر ذرا تبدیلی لائیں، کسی کو مسلمان ہونے سے رکاوٹ نہ بنے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آپ اس کے ساتھ معاملہ کیے، وہ بیچارہ سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان تھا، غیر مسلم، مسلمان کی حرکت دیکھیں گے یہ لوگ کی عمل کیسا ہے، آپ نے اس سے لین دین کیا، ہاں اس کو 2000 کا چونا لگا دیا۔ اب جو سوچ کے بیٹھا تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے، ذرا سکون ملے گا، وہ تمہاری حرکت سے بھاگ جائے گا۔ تو ذرا اپنی حالت، اپنا معاشرہ، اپنا لین دین، اپنے معاملات کو درست کریں، ایمان یقین بنائیں، بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔